الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام، صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارا مل بیٹھنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور قرآن کریم کا درس سنانا اپنی بارگاہ میں قبول آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ عادیات کی آج 3 آیتیں اور انشاءاللہ عزیز ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی مدد سے سنانے کی سعادت نصیب ہو۔ سورہ مبارکہ کا آج دوسرا درس ہے۔ کل اس کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی تھی۔ ان 5 آیتوں میں اللہ کریم نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا، یہ فضیلت بخشی رسول پاک کے اصحاب کو، مجاہدین کو، اور انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک جو بھی ملک اور ملت دین کی حفاظت کرتے ہوئے جس سواری پر سوار ہوگا، اللہ کریم اس سواری کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سواری کے مختلف انداز سے اللہ کریم نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ جب وہ تیز دوڑتے ہیں تو تیز دوڑنے کی قسم ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور ہے، تیز دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے سینے سے نکلنے والی آواز کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوڑتا ہے، ظاہر بات ہے کہ زمین پر دوڑتا ہے، پکی جگہ ہے، اور تیز دوڑ کر جو سم مارتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سم سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جس وقت وہ صبح بارڈر پہ کرتا ہے، دشمن کی فوج کے پاس صبح ہوتی ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس صبح کی بھی قسم۔ اور اگلی آیت میں خالق کائنات نے فرمایا کہ جس وقت وہ اچانک حملہ کرتا ہے، جس وقت مسلمانوں کا، اسلام کا، مجاہدین کا لشکر اچانک حملہ کرتا ہے، اور جس وقت وہ حملہ کرتا ہے اس حملے کرنے کے وقت کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جس وقت جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر ہر طرف سے فوج ہی فوج ہوتی ہے، جس وقت وہ صفوں میں گھس جاتا ہے اس کے گھس جانے کے وقت کی بھی قسم۔ سبحان اس کیفیت کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ پھر جو اس گھوڑے پہ سوار ہوگا اس کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اسی کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن ہستیوں نے جن کے کہنے پر جانیں قربان کی ہیں، پھر اس کی شان کا کون اندازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عادیات آیت نمبر 6۔ آج کا ہمارا جو موضوع اللہ سے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہم نے کی ہے
انسان کی کیفیت سنی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس کو خود کو پتا ہے، وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ میں کتنا ناشکرا ہوں۔ یعنی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی کہنے کی ضرورت نہیں، کہ وہ خود ہی دیکھ لے وہ اپنے ان اعمال پر وہ شکر گزار ہے یا ناشکرا ہے، وہ اپنے اعمال پر خود ہی گواہ ہے کہ میں کتنی ناشکری کرتا ہوں اور کتنی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، پیسوں کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا انسان کو جانتا ہے، انسان خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن مجاہدین کو ہم نے اس عزت سے نوازا ہے، کاش کہ تم بھی ان کو دیکھتے، ان کو اپنے سامنے رکھتے اور تم بھی جہاد کرتے۔ اگر جہاد کافر کے ساتھ نہیں تو کم سے کم اس کے ساتھ ہی جہاد ہو جاتا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے۔ اور تمہیں جو شام صبح یہ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے یہ کر لے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ جو تمہیں شام صبح تمہارے اندر یہ جو بلا پڑی ہوئی ہے، جو تمہیں شام صبح ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی تو یہ تو سوچنا کہ تو نے غور کیا اس بات پر؟ اے میرے بندے تو غور تو کر کہ میں نے اگر گھوڑوں کی یہ عزت دی ہے تو وہ بھی تو انسانوں کی وجہ سے ان کو عزت دی ہے نا۔ ان سواریوں کو جو میں نے عزت دی ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، انسانوں کی خاطر اٹھائی ہیں، تو کاش کہ تو بھی ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر۔ لیکن کیا کیا جائے، ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ اس آیت کو اور اس آیت کے آخری جملے کو سمجھ بنا، لکنود کے معنی غفور ہے، جس کا معنی ہے ناشکری کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، یہ نعمتوں کو کم یاد کرتا ہے، مصیبتوں کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یار مجھے کون سی سہولت ملی، یعنی لاکھوں اللہ کریم نے، میں لاکھوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بے شمار اللہ نے نعمتیں عطا کی۔ جو قرآن پاک کا جملہ ہے نا وہ یہی ہے، قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی خالق کائنات نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے وجود کے اندر موجود ہے، کہ جن کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، ساری زندگی گننا چاہیں، ہم نہیں گن سکتے۔ یہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ لیکن یقین کیجیے گا 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد اگر تھوڑی سی ہلکی سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں۔ ملا ہی کیا ہے، دیا ہی کیا ہے، ہماری زندگی تو گزری ہی دکھوں کے ساتھ ہے، یہ میرا الفاظ ہوتے ہیں، باقی ساری باتیں چھوڑنے سے اکثر تو ہمیں جوانی ہی بھول جاتی ہے۔ جوانی کے اندر کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوتا، کبھی تکلیف نہیں ہوتی، نہ دھوپ محسوس ہوتی ہے، نہ سردی محسوس ہوتی ہے، جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا کوئی کپڑا پہنو، سردی کا موسم ہے، سردی، اس کو سردی لگتی نہیں، گرمی ہے، گرمی کا خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو۔ لیکن جیسے ہی انسان کی عمر ڈھلتی ہے، گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد، کمر میں درد، معدہ خراب، سر میں درد، تکلیفیں، شوگر کی تکلیف، فلاں تکلیف، فلاں تکلیف، تو پھر پتہ کیا کہتا ہے، کیا تکلیف ہے جناب آپ کو؟ آگے اس کا جواب سنیے، ہمارا کیا تکلیف ہے جناب آپ کو؟ کہتا ہے مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ کیا تکلیف ہے مجھ سے یہ پوچھو کون سی تکلیف نہیں ہے آپ کو، مجھ سے یہ پوچھو مجھے کون سی تکلیف نہیں ہے، مجھے ساری تکلیفیں ہیں، مجھے ساری بیماری ہیں، ساری تکلیفیں ہیں۔ تو اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ نعمتوں کو اصل میں بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے آغاز میں خالق کائنات نے فرمایا کہ ان الانسان، بے شک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرا ہے، اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔
کمال کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرا وجود جو ہے نا، یہ میرا جسم جو ہے نا، یہ میرا اپنا ہے، حالانکہ یہ بھی اپنا نہیں ہے۔ یہ میرے ماں باپ نے منگوایا تھا مجھے، کیا اور یہ میرے دادا دادی نے منگوایا تھا کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے، ہمیں ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ التجا کر سکتا ہے نا بندہ، یا اللہ اولاد عطا فرما، اس کی مرضی ہے، وہ بھیجے یا نہ بھیجے، اس کی مرضی اولاد دے یا نہ دے۔ یعنی جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بھیجا ہی اسی نے ہے، یہ وجود ہی اس کا ہے، یہ جسم بھی اس کا، یہ روح بھی اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، تو پھر بندہ کس چیز پر اکڑتا ہے، کس بات پر فخر کرتا ہے؟ تو خالق کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے اور اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ یہاں رب کا لفظ استعمال فرما کر فرمایا کہ کوئی چھوٹا محسن نہیں اس کا، میں اس کا محسن ہوں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ماں بھی بہت بڑی محسنہ ہے اور باپ بھی محسن ہے، استاد بھی محسن ہے، دوست بھی محسن ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میری جب ناشکری کرتا ہے تمہاری شکر گزاری کہاں کرے گا؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ سنیے حضور، اللہ کریم فرمانا کہ بے شک انسان خود ہی اس بات پر گواہ ہے، انسان خود گواہی دیتا ہے کہ میں کتنی ناشکری کرتا ہوں۔ تنہائی میں بندہ بیٹھتا ہے نا، اکیلے بیٹھ کے ذرا غور سے سوچے کہ میں کتنی غلطی کر چکا ہوں اور کتنی غلطی کرتا ہوں۔ اور میں عرض کروں کہ اولیاء کی جو زندگی ہے نا، نیک صالح لوگوں کی جو زندگی تھی، جو زندگی ہے نا، وہ سب سے زیادہ اپنا احتساب کرتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ سوال خود اپنے آپ سے کرتے تھے، اور اپنے آپ سے جب تک بندہ سوال نہیں کرتا، یعنی دوسروں کو دیکھتے رہے کہ یار یہ کیوں نہیں کر رہا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ دوسروں پر کہتا ہے تو وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا خود دامن صاف نہیں کرے گا، اپنا دامن پاک نہیں کرے گا۔ اب پوری تاریخ اولیاء کاملین کی، پھر اولیاء کاملین سے آگے جائیں صحابہ کرام کی، پھر صحابہ کرام کی تربیت کرنے والی ہستیوں کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا ہے، خود اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہے، کسی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھے، کسی قسم کا کوئی داغ نہ لگے۔ موضوع سے ہی ہے یہ بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے اللہ کے اذن سے کرتے تھے، جو بھی سرکار دوارا نے کام کیا اللہ کی مرضی سے کیا، اللہ کی مرضی کے بغیر رسول پاک نے کام ہی نہیں کیا۔ یہ قرآن اور حدیث اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور ہم اس بات کے ٹھیکیدار بھی نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث اور رسول پاک کے فرمان کے پابند ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک نے ایک موقع پر حکم خدا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے آپ نے خاک اٹھائی اور خاک اٹھا کر پھینکی، اور خاک کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی تھے، روڑے بھی تھے، بٹے بھی تھے، وہ بھی ہاتھ میں ہوں گے، رسول پاک نے پھینکے۔ جب سرکار دو عالم نے پھینک دیے، پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب جو آپ نے مارا ہے وہ آپ نے نہیں مارا، وہ تو ہم نے مارا ہے۔ غور فرمائے اس پر، جو آپ نے مارا ہے وہ آپ نے نہیں مارا، وہ تو ہم نے مارا ہے۔ یعنی کل ایسا وقت آئے، ایسا دور ہے، لوگ کہیں کہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، آپ پتھر مارتے لوگ، آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، آپ پتھر مارتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم اس بات کی نفی کر دیتے ہیں کہ آپ نے مارا ہی نہیں ہے، آپ نے مارا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما کر واضح کریں کہ جبکہ آپ نے مارا ہے، جبکہ آپ نے مارا ہے، ہم نفی اس بات کی کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ میرے محبوب نے نہ خاک کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، نہ خاک مٹی ہاتھ میں لی ہے، نہ پھینکی ہے، کیونکہ یہ بھی میرا حکم تھا، اٹھا میرے محبوب، گرا میرے محبوب۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب کی رحمت کی چادر پر داغ نہ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راہ پر بھیجی، یہ راہ پر بھیجی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خود کو پہلے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، انسان کو اپنا دامن صاف کرنا چاہیے، اور پھر مزہ آتا ہے کسی اور سے بات کرنے کا۔ اور ہر بندے کا یاد ہے، سنیں، یہ مولوی کے لیے، یہ پیر کے لیے، مفتی کے لیے، امام خطیب کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، اور ہر بندہ اگر اپنی اصلاح کرے تو پھر گھر بھی سدھر جاتا ہے، شہر بھی سدھر جاتا ہے، ملک بھی سدھر جاتا ہے۔ جج کی جو ڈیوٹی ہے، جج اپنی ڈیوٹی میں دیانتداری کرے، وزیر اعظم کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی دیانتداری سے پورا کام کرے، جو عہد، جو وعدہ، جو حلف اٹھایا گیا ہے اس حلف میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انسان بہت زیادہ ناشکری کرتا ہے ہماری، اور رہا پیسوں کا معاملہ تو یہ پیسوں کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ اچھا یہ ویسے محاورہ تو ہمارا ہے، لیکن قرآن پاک کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ پیسوں کے معاملے میں بڑا شدید ہے۔ شدید سے مراد تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ بخیل ہے، بڑا بخل کرتا ہے۔ شدید کا یہاں پر لفظ جو ہے نا، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بڑا بخیل ہے، بہت بخل کرتا ہے پیسوں کے معاملے میں۔ جوڑ جوڑ کے رکھنا، جوڑ جوڑ کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، اللہ کے نام پر نہیں دینا، بالکل نہیں دینا، اور کہیں ضرورت ہے بالکل ہی نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ حالانکہ اکابرین کا، سنیں، اکابرین کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا اس بات پر عمل رہا جو ہمارے سامنے مثال ہے، جو ہمارے سامنے مثال ہے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ختم ہی نہیں ہوا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ختم ہی نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر کی مثال، سیدنا فاروق اعظم کی مثال، سیدنا عثمان غنی کی مثال، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کی مثال، اور جناب امام حسن حسین کی مثال، سعد و سعید کی مثال، طلحہ زبیر کی مثال، صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال رسول پاک کی ذات والا صفات ہے، جس ہستی نے ان کی تربیت کی ہے۔ یعنی جب پیسے کی باری آئی، پیسہ تو دور کی بات ہے، جب جان کی باری آئی، جب وطن کی باری آئی، جب اولاد کی باری آئی تو قربان کرنا تھا۔ میں یہ واقعہ کیونکہ ہم اکثر سنتے سناتے ہیں، اور یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رسول پاک کی بارگاہ میں رکھ دیا تھا، اور آگے جملہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا، سب کچھ رکھ دیا تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں بالکل اس طرح بات نہیں کر رہا، لیکن میں اصلاح کے لیے ایک بات سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے رہتا ہوں۔ کیا صدیق اکبر پھر بھوکے رہ گئے تھے؟ جو سب کچھ جو دے دیا پھر بھوکے رہ گئے تھے؟ کھانے کو نہیں ملتا تھا، لوگ ان کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ یہ مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، وہ ختم نہیں ہوتا حضور، وہ بڑھ جاتا ہے، وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، عارضی طور پر۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی ساری زندگی کا یہ معمول ہے۔ بحرین سے مال غنیمت آیا، بہت زیادہ آیا، بہت زیادہ تھا۔ رسول پاک نے فرمایا اس کو مسجد میں رکھ دو، مسجد میں پھیلا دو، اس کو ڈھیر لگ گئے سونے چاندی میں شرفیوں کے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اعلان کر دو، اعلان ہوتے رہے، سرکار تقسیم کرتے رہے۔ رسول پاک نے ایک بھی اس میں سے سکہ، حالانکہ آپ غور فرمائیں قرآن پاک کو پڑھیں، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ جو ہے اللہ اس کے رسول کا ہے۔ حضور وہ 25 لاکھ جو تھا نا، 25 لاکھ میں سے 5 لاکھ تو میرے آقا کا تھا نا۔ رسول پاک بڑے اطمینان کے ساتھ 5 لاکھ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے، 20 لاکھ بانٹ دیتے، لیکن رسول پاک کی بات سنیے، سب سرکار تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر اگر کوئی سائل آتا تھا، رسول پاک ادھار لے کے اس کو دے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کمال کا واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ مولا کائنات حضرت علی سے فرمایا تھا، خواہش کا اظہار کیا، ضرورت کا اظہار کیا۔ وہ یہ تھی ضرورت، آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے انار کے لیے، بس صرف ایک ہی مرتبہ، انار کے لیے دل کرتا ہے، انار کھلا دو۔ آپ انار لے کے آئے تھے، راستے میں کسی نے مانگا، آپ نے اس کو دے دیا۔ یہ دیکھیں
آپ نے اس کو دے دیا، انار کا ایک دانہ تھا، صرف ایک ہی دانہ تھا، اس کو دے دیا۔ اور پھر کیا تھا کہ آپ گھر آ گئے۔ جب گھر آپ پہنچ گئے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، گھر پہنچ گئے تو جناب سلمان فارسی شہزادی کے دروازے پر دستک دے کے کہتے ہیں کہ یہ کچھ پھل ہیں، کپڑا ڈالا ہوا ہے، تو آپ ان کو دیکھ لینا، اور سرکار نے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ لے لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ رکھ لو۔ وہ ایک دیا تھا، سیدہ کائنات کے پاس پہنچا، کنیز لے کے اندر گئی، اور آپ نے کپڑا ہٹایا، آپ نے گنا تو وہ 9 دانے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ واپس کر دے، واپس کر دے۔ سلمان فارسی کو بھی یہ معرفت حاصل تھی نا، جا واپس کر دے، واپس کر کے یہ کہہ دے کہ یہ اللہ نے نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہوتا تو 10 بھیجتا، یہ 9 کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ 10واں میں نے اٹھا لیا تھا، 10 ہی میں نے اٹھا لیا تھا، اور میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، میں یہی سننا چاہتا تھا، میں یہی ذرا نوازی دیکھنا چاہتا تھا، یہی شان کریمی دیکھنا چاہتا تھا۔ حضور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے مال میں برکتیں ہوں، سنیں، میری جان میں برکتیں ہوں، میرے ایمان میں برکتیں ہوں، مجھے ایمان کی لذت ملے، وہ اپنے رزق حلال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال سے محبت کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مال سے محبت، جس وقت کسی چیز سے محبت ہونا اور وہ پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کی جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جزا فوراً دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ ذبح کیے، بکرے، چھکرے، دمبے ذبح کیے، لیکن اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ میرے راستے میں پیاری چیز قربان کر، میرے راستے میں پیاری چیز قربان کر۔ صبح اٹھے، بیوی سے کہا، زوجہ پاک سے فرمایا کہ شہزادے کو تیاری کرا دو، شہزادے کو تیار کر دو، اندازہ لگائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اونٹ قربان کیے ہیں، یہ جانور ہر قسم کے میں نے قربان کیے ہیں، لیکن پھر بھی فرماتا کہ پیاری چیز، اب میری اولاد سے پیاری چیز کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور پھر یہ بھی میرا شہزادہ کمال جن کی ایڑیوں سے آب زمزم نکلا ہے، اور جو اتنا حسین ہے، اللہ اکبر، جن کی جبین مقدس میں نور محمد مصطفیٰ ہے، اتنا پیارا بڑھاپے کا بچہ، اور لے کر پہنچ گئے اللہ کے راستے میں، اور آپ مخاطب ہو کر چھری چلا دی آپ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، فرمایا کہ اے ابراہیم رک جا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم رک جا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، اور ہم اپنے محسنین کو ایسے ہی جزا و صلہ عطا فرماتے ہیں، ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم دے دیا ہے۔ لہذا اسماعیل بھی اور ابراہیم خلیل بھی دونوں میرے محبوب ہو، دونوں کو یہ اجر بھی عطا کر دیا ہے، دونوں کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ جو بچے کا پیش کرنا ہے نا ضرور، یہ ایک مثال ہے، مثال قیامت تک مثال پیش کی جا رہی۔ بچے کو آپ نے ذبح نہیں کرنا تھا، اللہ نے ذبح نہیں ہونے دینا تھا، قرآن پاک ذبح نہیں ہونے دینا تھا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو کہ میرے محبوب بندے ایسے ہیں، میں نے ایسے خلیل نہیں کہا، میں نے دوست ایسے نہیں کہہ دیا کہ میں نے بیٹا مانگا ہے تو اس نے بیٹا پیش نہیں کر دیا، چھری بھی گردن پر رکھ دی ہے، اور دوستی میرے ساتھ کرنی ہے تو پھر صحیح طریقے سے دوستی کرو، اور آج ٹکے ٹکے کی خاطر تم کہتے ہو کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، جبکہ تو خود میرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی آیات کی برکات و انوار نصیب فرمائے۔